بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ منٹو کے افسانوں کے جو ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ سے بات چیت کرنے لگے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ جو ہے وہ سی ایس ایس کے سلیبس میں اس کے 20 افسانے شامل ہیں، ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ سارے دوست اس سے انجوائے کر سکیں، سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تماشا، سب سے پہلا جو اس کا افسانہ ہمارے پاس وہ ہے جی تماشا۔ 2-3 روز سے تیارے سیاہ عقابوں کی طرح پر پھیلائے خاموش فضا میں منڈلا رہے تھے، جیسے وہ کسی شکار کی جستجو میں ہوں۔ سرخ آندیاں وقتاً فوقتاً کسی آنے والے خونی حادثے کا اہم پیغام لا رہی تھیں۔ سنسان بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت ایک عجیب ہولناک سماں پیش کر رہی تھی۔ وہ بازار جو صبح سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے ہجوم سے پر ہوا کرتے تھے، اب کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے سونے پڑے تھے۔ شہر کی فضا پر ایک پر اسرار خاموشی مسلط تھی، بھیانک خوف راج کر رہا تھا۔ خالد گھر کی خاموش و پرسکون فضا سے سہما ہوا اپنے والد کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ابا، آپ مجھے اسکول کیوں نہیں جانے دیتے؟ بیٹا، آج اسکول میں چھٹی ہے۔ ماسٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ تو کل کہہ رہے تھے کہ جو لڑکا آج اسکول کا کام ختم کر کے اپنی کاپی نہ دکھائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وہ اطلاع دینے بھول گئے ہوں گے۔ آپ کے دفتر میں بھی چھٹی ہے؟ ہاں، ہمارے دفتر میں بھی آج بند ہے۔ ہمارا دفتر بھی آج بند ہے۔ چلو اچھا، آج میں آپ سے کوئی اچھی سی کہانی سنوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ 3-4 طیارے چیختے ہوئے ان کے سر پر سے گزر گئے۔ خالد ان کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا۔ وہ 3-4 روز سے ان طیاروں کی پرواز کو بغور دیکھ رہا تھا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ وہ حیران تھا کہ یہ جہاز سارا دن دھوپ میں کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ان کی روزانہ نقل و حرکت سے تنگ آ کر بولا، ابا، مجھے ان جہازوں سے سخت خوف معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ان کے چلانے والوں سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے گھر پر سے نہ گزرا کریں۔ خوف، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے خالد؟ ابا، یہ جہاز بہت خوفناک ہیں۔ آپ نہیں جانتے یہ کسی نہ کسی روز ہمارے گھر پر گولہ پھینک دیں گے۔ کل صبح ماما امی جان سے کہہ رہی تھی کہ ان جہاز والوں کے پاس بہت سے گولے ہیں۔ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی شرارت کی تو یاد رکھیں میرے پاس بھی ایک بندوق ہے، وہی جو آپ نے پچھلی عید پر مجھے دی تھی۔ خالد کا باپ اپنے لڑکے کی غیر معمولی جسارت پر ہنسا۔ ماما تو پاگل ہے، میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ گھر میں ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہے۔ اطمینان رکھو، وہ ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے۔ اپنے والد سے رخصت ہو کر خالد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہوائی بندوق نکال کر نشانے لگانے کی مشق کرنے لگا تاکہ اس روز جب ہوائی جہاز والے گولے پھینکیں تو اس کا نشانہ خطا نہ جائے اور وہ پوری طرح انتقام لے سکے۔ کاش انتقام یہی ننھا جذبہ ہر شخص میں تقسیم ہو جائے۔ اسی عرصہ میں جب کہ ایک ننھا سا بچہ اپنے انتقام لینے کی فکر میں ڈوبا ہوا طرح طرح کے منصوبے باندھ رہا تھا، گھر کے دوسرے حصے میں خالد کا باپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ماما کو ہدایت کر رہا تھا کہ وہ آئندہ گھر میں اسی قسم کی کوئی بات نہ کرے جس سے خالد کو دہشت پہنچے۔ ماما اور بیوی کو اس قسم کی مزید ہدایات دے کر وہ ابھی بڑے دروازے سے باہر جا رہا تھا، خادم ایک دہشتناک خبر لے آیا۔
کہ شہر کے لوگ بادشاہ کے منع کرنے پر بھی شام کے قریب ایک جلسہ کرنے والے ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا۔ خالد کا باپ یہ خبر سن کر بہت خوفزدہ ہوا اور اب اسے یقین ہو گیا کہ فضا کا غیر معمولی سکون، طیاروں کی پرواز، مزارع میں مسلح پولیس کی گشت، لوگوں کے چہروں پر اداسی کا عالم، خوفناک آندھیوں کی آمد، کسی خوفناک حادثہ کی پیش خیمہ تھے۔ وہ حادثہ کس نوعیت کا ہوگا یہ خالد کے باپ کی طرح کسی کو بھی معلوم نہ تھا، مگر پھر بھی سارا شہر کسی نہ خوفناک معلوم خوف میں لپٹا ہوا تھا۔ باہر جانے کے خیال کو ملتوی کر کے خالد کا باپ ابھی کپڑے تبدیل کرنے بھی نہ پایا تھا کہ طیاروں کا شور بلند ہوا اور وہ سہم گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے سینکڑوں انسان ہم آہنگ آواز میں درد کی شدت سے کرا رہے ہیں۔ خالد طیاروں کا شور و گل سن کر اپنی ہوائی بندوق سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا تاکہ وہ جس وقت گولہ پھینکنے لگیں تو وہ اپنی بندوق کی مدد سے انہیں نیچے گرا دے۔ اس وقت 6 سال کے بچے کے چہرے پر آنی، ارادہ اور استقلال کے سارے نمایاں تھے، جو کم حقیقت بندوق کا کھلونا ہاتھ میں تھامے ایک جرحی سپاہی کو شرمندہ کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج اس چیز کو جو اسے عرصے سے خوفزدہ کر رہی تھی مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ خالد کے دیکھتے دیکھتے ایک جہاز سے کچھ چیزیں گریں جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے مشابہ تھیں۔ گرتے ہی یہ ٹکڑے ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑنے لگے۔ ان میں سے چند خالد کے مکان کی بلند چھت پر بھی گرے۔ خالد بھاگا ہوا اوپر گیا اور وہ کاغذ اٹھایا۔ ابا جی، ماما سچ مچ جھوٹ بک رہی ہے، جہاز والوں نے تو گولوں کی بجائے یہ کاغذ پھینکے ہیں۔ خالد کے باپ نے وہ کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا تو رنگ زرد ہو گیا۔ ہونے والے حادثے کی تصویریں اب اسے عیاں طور پر نظر آنے لگیں۔ اس اشتہار میں صاف لکھا تھا کہ بادشاہ کسی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی جلسہ کیا گیا تو نتائج کی ذمہ دار خود رعایا ہوگی۔ اپنے والد کو اشتہار پڑھنے کے بعد اس قدر حیران و پریشان دیکھ کر خالد نے گھبراتے ہوئے کہا، اس کاغذ میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ ہمارے گھر پر گولے پھینکیں گے؟ خالد، اس وقت تم جاؤ اپنی بندوق کے ساتھ کھیلو۔ مگر اس پر لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ آج شام کو ایک تماشا ہوگا۔ خالد کے باپ نے گفتگو کو مزید طول دینے کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، تماشا ہوگا؟ پھر ہم بھی چلیں گے نا؟ کیا کہا؟ کیا اس تماشے میں آپ مجھے بھی نہ لے چلیں گے؟ لے چلیں گے، اب جاؤ جا کر کھیلو۔ کہا، کھیلوں؟ بازار میں آپ جانے نہیں دیتے؟ ماما مجھ سے کھیلتی نہیں، میرا ہم جماعت خیال بھی تو آج کل یہاں نہیں آتا، اب میں کھیلوں کس سے؟ شام کے وقت تماشا دیکھنے تو ضرور چلیں گے نا؟ کسی جواب کا انتظار کیے بغیر خالد کمرے سے باہر چلا گیا۔ مختلف کمروں میں آوارہ پھرتا ہوا اپنے والد کی نشست گاہ میں پہنچا، جس کی کھڑکیاں بازار کی طرف کھلتی تھیں۔ کھڑکی کے قریب بیٹھ کر وہ بازار کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا کہ بازار میں دکانیں تو بند ہیں مگر آمد و رفت جاری ہے۔ لوگ جلسے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ سخت حیران تھا کہ 2-3 روز سے دکانیں کیوں بند رہتی ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے اپنے ننھے دماغ پر بتھیرا زور دیا مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ لوگوں نے اس تماشا دیکھنے کی خاطر جس کے اشتہار جہاز بانٹ رہے تھے دکانیں بند کر رکھی ہیں۔ اب اس نے خیال کیا کہ وہ کوئی نہایت ہی دلچسپ تماشا ہوگا جس کے لیے تمام بازار بند ہیں۔ اس خیال نے خالد کو سخت بے چین کر دیا۔ وہ اس وقت کا نہایت بے قراری سے انتظار کرنے لگا جب اس کا ابا اسے تماشا دکھانے کو لے چلے۔ وقت گزرتا گیا، وہ خونی گھڑی قریب تر آتی گئی۔ سپہر کا وقت تھا۔ خالد، اس کا باپ اور والدہ صحن میں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف خاموش نگاہوں سے تک رہے تھے۔
ہوا سسکیاں بڑھتی ہوئی چل رہی تھی۔ تڑ 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 تڑ۔ یہ آواز سنتے ہی خالد کے باپ کے چہرے کا رنگ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ سفید زبان سے بمشکل اس قدر کہہ سکا، گولی۔ خالد کی ماں پھٹتے خوف سے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ گولی کا نام سنتے ہی ایسا معلوم ہوا جیسے خود اس کی چھاتی سے گولی اتر رہی ہے۔ خالد اس آواز کو سنتے ہی اپنے والد کی انگلی پکڑ کر کہنے لگا، ابا جی چلیں، تماشا تو شروع ہو گیا ہے۔ کون سا تماشا؟ خالد کے باپ نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے کہا، وہی تماشا جس کی اشتہار آج صبح بانٹ رہے تھے۔ کھیل شروع ہو گیا ہے، تبھی تو اتنے پٹاخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ابھی بہت وقت باقی ہے، تم شور مت کرو خدا کے لیے، اب جاؤ ماما کے پاس جا کر کھیلو۔ خالد یہ سنتے ہی باورچی خانے کی طرف گیا، مگر وہاں ماما کو نہ پا کر اپنے والد کی نشست گاہ میں چلا گیا۔ کھڑکی سے بازار کی طرف دیکھنے لگا۔ بازار آمد و رفت بند ہو جانے کی وجہ سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دور فاصلے سے کتوں کی دردناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ چنانچہ لمحات کے بعد ان چیخوں میں انسان کی دردناک آواز بھی شامل ہو گئی۔ خالد کسی کو کراہتے سن کر بہت حیران ہوا۔ ابھی وہ اس آواز کی جستجو کے لیے کوشش ہی کر رہا تھا کہ چوک میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیا جو چیختا چلاتا بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ خالد کے گھر کے عین مقابل وہ لڑکا لڑکھڑا کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی پنڈلی پر ایک گہرا زخم تھا جس سے فواروں خون نکل رہا تھا۔ یہ سماں دیکھ کر خالد بہت خوفزدہ ہوا اور بھاگ کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا ابا، بازار میں ایک لڑکا گر پڑا ہے، اس کی ٹانگ سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خالد کا باپ کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان لڑکا بازار میں اندھے منہ پڑا ہے۔ بادشاہ کے خوف سے اسے جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس لڑکے کو شرک پڑ سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے پٹرے پر لٹا دے۔ بے ساز و برگ افراد کو اٹھانے کے لیے حکومت کے ارباب حل و عقد نے آہنی گاڑیاں مہیا کر رکھی ہیں، مگر اس معصوم بچے کی نعش جو انہی کے تیغ و ستم کا شکار تھی، وہ ننھا پودا جو انہی کے ہاتھوں مسل گیا تھا، وہ کونپل جو کھلنے سے پہلے انہی کی عطا کردہ بادمسموم سے جھلس گئی تھی، کسی کے دل کی راحت جو انہی کے جور و استبداد نے چھین لی تھی، اب انہی کی تیار کردہ شرک پر۔ آہ! موت بیانک ہے، مگر ظلم اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور بیانک ہے۔ ابا، اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے۔ خالد کا باپ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب خالد کمرے میں رہ گیا تو سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جب ایک دفعہ اسے قلم تراش کی نوک چبھنے سے تمام رات نیند نہ آئی تھی اور اس کا باپ اور ماں تمام رات اس کے سرانے بیٹھے رہے۔ اس خیال کے آتے ہی ایسے معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم خود اس کی پنڈلی میں ہے اور اس میں شدت کا درد ہے۔ یک لخت وہ رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی والدہ عورت دوڑی آئی اور اسے گود میں لے کر پوچھنے لگی، میرے بچے کیوں رو رہے ہو امی؟ اس لڑکے کو کس نے مارا؟ شرارت کی ہوگی اس نے۔ خالد کی بیوی اپنے خاوند کی زبانی زخمی لڑکے کی داستان سن چکی تھی، مگر اسکول میں تو شرارت کرنے پر چھڑی سے سزا دیتے ہیں، لہو تو نہیں نکالتے۔ خالد نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی تو پھر کیا اس لڑکے کا والد اسکول میں جا کر اس استاد پر خفا نہ ہوگا جس نے اس لڑکے کو اس قدر مارا ہے؟ ایک روز ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیے تھے تو ابا نے ماہر ماسٹر کے پاس جا کر شکایت کی تھی نا۔ اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے، اللہ میاں سے بڑا نہیں، ان سے چھوٹا، تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا۔ خالد، اب دیر ہو گئی ہے، چلو سوئیں۔ اللہ میاں
اللہ میاں، میں دعا کرتا ہوں کہ تم اس ماسٹر کو جس نے لڑکے کو پیٹا ہے اس طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون آتا ہے۔ میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے، اس لیے مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں بھی تم سے نہ بولوں گا۔ سوتے وقت خالد دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ یہ تھا جی تماشا، جو سعادت حسین منٹو کا افسانہ تھا۔